عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ان کی تصدیق کرنے کے لیے ایک اور امپورٹنٹ پرسنالٹی وہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام ہے، جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی۔ سٹارٹ میں پہلے ان کا ذکر ہے اور ان کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے۔ بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے خالو لگتے تھے۔ سیدہ مریم کے والد عمران جو تھے وہ پیغمبر تھے، اور انہی کی نسبت سے سورہ آل عمران ہے۔ یہاں پر اس کی تفصیلات نہیں آئیں کہ سیدہ مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کیوں کی، وہ تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے کہ ان کی کفالت معجزانہ طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے ہوئی، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی تھی، قلم ڈالے تھے ایک ندی میں، اور وہ قرہ جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اس کی وجہ سے انہوں نے کفالت کی۔ سیدہ مریم کے حوالے سے ایران والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے، اور کمال کا کام کیا انہوں نے اس حوالے سے۔ آج کی ماڈرن جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا ہے۔ مریم مقدس نام کی یہ ایک ڈرامہ سیریل ہے، توحید بھی کمال کی دکھائی ہے، اور پھر پریکٹیکلی آپ کو اس تکلیف کا اندازہ بھی ہوگا اس کو دیکھنے کے بعد کہ ایک چھوٹی سی بچی کو جب ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کیا گیا ہے، یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے، انہوں نے واقعی اس زمانے میں پہنچا دیا ہے۔ ان کی والدہ پہ کیا گزری، منت انہوں نے مان لی تھی، اتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ دینا ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے، وہاں پہ وہ صفائی کریں، اور پھر وہاں کے جو پادری تھے، جو مذہبی طبقہ تھا، وہ کس طریقے سے ان سے حقارت کرتا تھا فیمیل ہونے کی وجہ سے، اور وہ چھوٹی سی بچی اور ان کی والدہ کس تکلیف میں تھی، وہ آ کر ملتی بھی نہیں تھی کہ کہیں بچی جو ہے وہ واپس جانے پہ ضد نہ کرے، وہ چھپ چھپ کے انہیں دیکھتی تھی۔ وہ انہوں نے اس زمانے میں پہنچایا ہے، اور اس تکلیف کا کوئی اور اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ سیدہ مریم کی والدہ ہی اس تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہیں، اور سیدہ مریم اتنی چھوٹی عمر میں، جس عمر میں بچے کھیلتے ہیں، اس میں وہ ہیکل سلیمانی میں خدمت کرتی ہیں، وہاں پر آئے ہوئے زائرین کو پانی پلاتی ہیں، جھاڑو دیتی ہیں، چھوٹی سی بچی۔ تو وہ انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا۔ یہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں، جو لوگ اس طرح کی فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں، یا جو لوگ ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں، ان کو ایٹ لیسٹ اگر اسلامک ہسٹری کا تعارف اس حوالے سے کرنا ہے تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اچھے طریقے سے پریزنٹیشن کی ہے انہوں نے۔ سورہ مریم میں سٹارٹ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو معجزانہ معاملہ ہوا، انہیں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اور یہ انہیں معاملہ کلک ہوا حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھنے کی وجہ سے، اور اس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اس ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے مجھے بیٹا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ اس کے بعد پھر سیدہ مریم کا ذکر خیر آئے گا تفصیل کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں شیر خارگی کی عمر میں کلام کرنا معجزانہ طور پر، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا، اور پیغمبروں کا مختصر، اور پھر عقیدہ توحید کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہے، اور اس میں وہ شعراء آفاق آیات بھی ہیں کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بھی اور پوری انسانیت کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہر انسان اکیلا اپنے رب کے حضور پیش ہوگا قیامت کے دن اور وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ والاسرات کا ذکر بھی سورہ مریم میں آتا ہے کہ ہر شخص کو جہنم کے اوپر رکھے ہوئے ایک پل سے گزرنا ہے، یہ اس کی تقدیر میں طے ہے۔ بخاری مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ آیا کہ ایک پل ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، لیکن اس کی جڑ قرآن میں موجود ہے سورہ مریم کے اندر۔ تو یہ اوور ویو میں نے آپ کو کروا دیا۔ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ جو اس کے بعد آئے گی، یہ دونوں جوڑے کی شکل میں ہے اور عربی لنگوسٹک کا شاہکار ہے یہ دونوں صورتیں۔ قرآن حکیم میں ٹاپ پہ یہ صورتیں آتی ہیں جو ان میں ایک ربط ڈیوائن میوزک جو آیات کے اندر موجود ہوتا ہے پرفیکشن کے ساتھ، ان دو صورتوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور آیات جو مکمل ہو رہی ہیں وہ اتنے مشکل الفاظ ہیں خصوصاً سورہ مریم کے اندر کہ کمال چیز ہے۔ یعنی یہ سٹارٹ سے آن ورڈ اگر آپ الفاظ دیکھنا شروع کریں، زکریہ، خفیہ، شقیہ، ولیہ، رضیہ، سمیہ، عطیہ، یہ یعنی تشدید کے ساتھ عربی کے بہت کم استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جن کو اتنے اچھے پہرائے کے اندر نازل فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے سورہ مریم۔ اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے حوالے سے میں پہلے بھی کافی دفعہ ڈسکشن کر چکا۔ یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اور نبی علیہ السلام نے ان کی تفصیلات امت کو نہیں بتائیں اور نہ ان کی ضرورت تھی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ بیان ہے، ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ خاص زکریا علیہ السلام پر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی، ہیکل سلیمانی میں دعوت توحید کا کام کرتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلے۔ اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپا آ گیا، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، حتیٰ کہ اس عمر کو پہنچ گئی کہ جس میں عورت کو اولاد نہیں ہوتی۔ لیکن امید کی ایک کرن اس حوالے سے جاگی جو سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسمی پھل دیکھے، پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کی نظر کرم ہے، آپ کے وسیلے سے ملے ہیں، آپ کی تربیت کا اثر ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو کلک کیا کہ اگر سیدہ مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں ان کے حجرے میں، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ چاہے گیون سرکمسٹانسز میرے حق میں نہ ہو اولاد دے سکتا ہے۔ اور یہ اسپیشل کیس ہے، یہ معجزہ ہے، اس کی کوئی اس حوالے سے پلی نہیں لے سکتا کہ ہر ایک کے ساتھ یہ ایسا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سیدہ مریم کا بغیر خامند کے اولاد ہو جانا یہ بھی ایک ایکسٹراڈنری کیس ہے۔ لیکن ایک امید اس حوالے سے ہے کہ اگر چانسز موجود ہوں اور ڈاکٹرز کہیں کہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے تو اللہ کے حضور دعا تو ضرور کریں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اس میں کافی اس اعتبار سے ریکمینڈ کرتے ہیں وہ لوگ جن کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اولاد نرینہ کے لیے۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ ہمارے لوگ اولاد نرینہ یعنی بیٹا مانگتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیٹا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ دعوت توحید کا کام کریں۔
ویسے تو لوگ جذباتی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے اس کو اسلام کا مجاہد بنانا ہے. اسلام کا مجاہد کوئی نہیں بناتا. سب سے پہلے ماں باپ سامنے آتے ہیں اگر جوان لڑکا داڑھی رکھ لے. بچپن میں تو کہتے ہیں میں نے انشاءاللہ اسے مجاہد بنانا ہے. مجاہد کوئی نہیں بنانا ہوتا, وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کے اعتبار سے راضی نہیں ہوتے ہیں, تو مجاہد کہاں بنانا ہے. بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا, خاص فضل فرمایا, اس کا ذکر ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب اس نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے, یعنی اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کے حضور آہوزاری کی. اور کیا الفاظ ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی, انہوں نے کہا کہ اے میرے رب, میری یہ حالت ہے کہ میں کمزور ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا, اور سفیدی سے میرا سر چمک اٹھا ہے, یعنی بوڑھا ہو چکا ہوں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اور آج تک کبھی بھی میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں لوٹایا گیا. مجھے تجھ سے ہی امید ہے. آپ دیکھیں پیغمبر جو کچھ مانگتے ہیں وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں, کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. سورہ الشورى کے اینڈ میں آیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. پیغمبر بھی دیکھیں خود کچھ نہیں کر سکتے, وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہی اولاد دینی ہے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں مشہور ہے کہ جی وہ عبد القادر جیلانی نے 7 بیٹے دے دیے اس عورت کو جس کی تقدیر میں اولاد ہی نہیں تھی. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ ایک اور بزرگ نے بتایا. یہ عقائد ہیں ان لوگوں کے کہ جن کی کتاب سراپا توحید ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, اور مجھے اس چیز کا خدشہ ہے اپنے رشتہ داروں سے جو بے دین لوگ ان میں ہیں, سارے تو ایمان والے نہیں تھے, ان سے میں خدشہ رکھتا ہوں کہ یہ میری دعوت کو وہ تو نہیں آگے لے کر چلیں گے, اور وہ باتیں بھی کریں گے کہ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلنے والا کوئی نہیں, جس طرح ہمارے نبی کے لیے بھی کہتے تھے کہ یہ دم کٹا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو خیر کثیر عطا فرمائی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر, بے شک آپ کا دشمن دم کٹا رہے گا, اس کی آگے کوئی نسل نہیں چلنی ہے. آج ابو جہل کی کوئی اولاد دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن نبی الاسلام کی اپنی اولاد اور بنو ہاشم دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے. تو مجھے خطرہ ہے اپنے شریکوں سے, بیسیکلی رشتہ دار وہی شریک جو آپ کے ساتھ اس رشتے میں بھی شریک ہوتے ہیں, کہ وہ باتیں بنائیں گے اور میری دعوت جو ہے یہ رک نہ جائے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, اور حالت یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے, بوڑھی ہو چکی بھی ہے. جب تک یہ پیریڈز کا سلسلہ رہتا ہے عورتوں میں آلموسٹ 45 سے 50 ایئرز تک, ایکسٹراڈنری کیس میں 52 53, ادروائز 50 سے نیچے نیچے ہی یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد اولاد ہونے کے چانسز نہیں رہتے. اور یہاں پر تو 70-80 کے قریب ان کی ایج تھی. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, پس مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما. اور وہ وارث کیسا ہوگا؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو میرا وارث بھی بنے گا اور اولاد یعقوب کا بھی. اولاد یعقوب چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام خود بنو اسرائیل میں سے تھے. اسرائیل جو ہے لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ, عبداللہ.
اسرائیل نام کے اوپر ملک بھی بنا ہوا ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، اس نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، اس ملک کی حرکات سے ہمیں چڑ ہے جو وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو وہ وارث بنے گا میرا بھی اور اولاد یعقوب کا بھی، یعنی اس لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا، دعوت و تبلیغ کے کام کو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنانا، یعنی صرف مجھے اولاد نہیں عطا کرنی، وارث بھی ہوگا اولاد یعقوب میں، توحید کا کام بھی کرے گا، اس لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا، اور تیرا محبوب بندہ ہوگا۔ اچھا، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اسے پیغمبر بنانا ہے، اس وقت تو ان کے لیے یہی کافی تھا کہ یہ لیگیسی آگے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت دے دی کہ تیری دعا ہم نے قبول کی ہے، اور تمہیں ہم اولاد یعقوب کا وارث بھی دیں گے جو تمہارے مشن کو آگے لے کے چلے گا، اور اس کو ہم پیغمبر بھی بنائیں گے۔ یا زکریا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی، اور یہ فرشتے کے ذریعے پیغام ان تک آیا، سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں آپ، غلام کی میم کے نیچے زیر ہے اور ایک چھوٹی سی نون ڈلی ہوئی ہے، کیونکہ لفظ ہے غلامن، اور با کی وجہ سے بغلامن بنا، اور اب آگے ملانا ہے تو پھر اس کو پڑھا جائے گا بغلامن اسمہ یحییٰ، اور اگر آپ اس کے اوپر وقف کریں گے تو پھر الف کے نیچے زیر خود لگائیں گے، اسمہ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ لم نجعل لہ من قبل سبیہ، اور ہم نے اس نام کا ان سے پہلے کوئی بندہ نہیں بنایا۔ یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خود رکھ دیا، ایک یونیک نام تھا۔ اب جب یہ بشارت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے اپنی اسی بات کو ریپیٹ کیا کہ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، ریسورسز تو یہ نہیں شو کرتے کہ مجھے اولاد ہو سکتی ہے اس بڑھاپے میں۔ قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، جبکہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، تو اولاد کیسے ہوگی۔ اب یہی بات اگر صحیح بخاری یا مسلم میں آئی ہوتی تو منکرین احادیث فوراً اسے تختہ مشق بناتے اور کہتے کہ یہ کتنی نانسنس بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کرے کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ پیغمبر کا تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر اسباب کے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو اس کا جواب اگر یہ بخاری مسلم میں ہوتا تو مذاق اڑایا جاتا، قرآن میں آیا تو اب یہ جواب دیں گے کہ یہ ایک بشری تقاضا ہے، انسان کے اندر جو ایک جستجو ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ کیسے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اسی بیوی سے اولاد دے گا، یا مجھے بڑھاپے میں کوئی نئی شادی کرنی ہوگی، یا مجھے اس بڑھاپے میں جوانی کی طرف لوٹایا جائے گا، یہ ہوگا کیسے؟ یہ تو انسان کے اندر ایک جستجو ہے نا۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا، اور بعد کی آیات اسے سپورٹ بھی کرے گی۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس قسم کے واقعات جب احادیث میں آتے ہیں تو منکرین احادیث اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی۔ اب قرآن حکیم میں بڑے حیران کن واقعات ہیں، مثلا ایک واقعہ جو آیا سورۃ القصص میں، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورۃ الاعراف میں تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کے جو معاملات ہیں۔ انہی صورتوں میں ذکر ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام
کہ کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی غیر موجودگی میں بچڑے کو خدا بنا لیا، واپسی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے گرا لیا غصے سے، حالانکہ ان بیچاروں کا قصور کوئی نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت جلال کی کیفیت میں تھے کہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، رحمی رشتے کا حوالہ دیا کہ ہم ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دو، میں تمہارے پیچھے اس لیے نہیں آیا کہ تم نے پھر یہ کہنا تھا کہ تم ان کو اس حالت میں چھوڑ کے میرے پاس کیوں آ گئے ہو، کوشش کرنی تھی کہ انہیں اس کام سے روکتے، تو میں اس وجہ سے نہیں آیا، میں فتنے کے ڈر کی وجہ سے نہیں آیا۔ لیکن یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کی داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑے، تو یہ بشری معاملہ ہے، ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر قرآن میں آیا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپس میں نرم دل ہیں تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہیں جن میں ذکر ہے کہ صحابہ کرام میں جنگیں ہوئیں، یہ ساری فراڈ ہیں، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپس میں نرم دل ہے، تو وہ عمومی رویہ ہے، جنگیں ہونا اس رحم دلی کو ختم نہیں کرتا، وہ ایک اسپیسیفک معاملہ ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایسے معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ ان کا ذکر بھی سورہ الحجرات میں موجود ہے، اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو، تو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے انہیں زمین پہ گرانا، اور اس میں تو 7 الفاظ ہیں کہ انہوں نے تورات کی تختیاں جو تھی وہ بھی زمین پہ ڈال دی۔ اب پاکستان کے قانون میں تو انہوں نے 295C لگا دینی تھی کہ وہ تو تورات کی تختیاں، اور وہ بھی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انگریوڈ دی تھیں، وہ تختیاں تھیں جن کے اوپر کندہ ہوئی تھی تورات، زمین پہ ڈال دی، کوئی گستاخی نہیں ہوئی، قرآن میں ذکر ہے، بخاری مسلم میں ہوتا تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا۔ تو ان مواقع کے اوپر میں یہ دماغ کھولتا ہوں کہ قرآن پاک میں جب واقعات آتے ہیں تو ان کی تعویل کی جاتی ہے، احادیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تعویل دونوں طرف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کی تعویل ممکن ہے تو اسے تختہ مشق بنا کر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا، قال کذالک، فرمایا یوں ہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین، انہوں نے کہا کہ جو تیرا رب ہے اس کے لیے یہ معاملہ بہت آسان ہے، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور دیکھو اس سے پہلے اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے جبکہ تم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے۔ وہ اللہ جو کریشن ایکس نہیلو کر سکتا ہے، عدم محض سے وجود دے سکتا ہے، وہ اللہ جو ایک قطرے سے پورا انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بڑھاپے میں کسی کو اولاد دے دے۔ اور اے زکریا اللہ نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا نا، اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی پھر نشانی مقرر کر دے، یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ یہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ مجھے اولاد ملے گی، یعنی دعا تو قبول ہوگی، پتہ نہیں 1 سال بعد اولاد ملتی ہے، 10 سال بعد ملتی ہے، اللہ کے پلان میں کیا ہے، تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے 3 راتوں تک، حالانکہ زبان بالکل صحیح ہوگی
3 راتوں تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. زبان صحیح ہونے کے باوجود وہ زبان چلے گی نہیں. یہ نہیں کہ پرماننٹلی آپ کی زبان بند ہو جائے گی. ان 3 راتوں میں آپ کی زبان اس کام کے لیے نہیں چلے گی کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کر سکیں. باقی اللہ کا ذکر وہ ہوگا. فخرج علی قومی، تو اس کے بعد وہ اپنی قوم میں نکلے. من المحراب، مسجد کے محراب میں سے، ہیکل سلمانی میں سے، عبادت خانے میں سے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے انہیں اشارہ کر کے سمجھایا. ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ اپنے رب کی تسبیح کرو صبح و شام. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، اللہ کو یاد کرو. سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انہوں نے اشارے کے ذریعے یہ گفتگو کی. یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ اشارے کے ذریعے انہوں نے سمجھایا. وہاں پر تھا کہ تم کلام نہیں کر سکو گے مگر اشاروں کے ساتھ. یہاں صرف اتنا آیا کہ تمہاری زبان 3 راتوں تک نہیں چلے گی. اور پھر ساتھ ذکر آ گیا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ کو یاد کرو. یعنی اللہ کے بہت بڑے فیصلے کے دن قریب آنے والے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد یعقوب کا وارث دینے والا ہے جو اس دعوت کے کام کو آگے لے کے چلے گا. تو صبح و شام تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. بس یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہوا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دے دی، یحییٰ علیہ السلام. اب یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. دیکھ لیں وقت کے پیغمبر کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کتاب کے اوپر چلنا ہے. اور ظاہر ہے ان کے لیے کتاب جو ان سے پہلے نازل ہوئی تھی اسے پکڑنے کا حکم آیا. الگ سے انہیں کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی. جو کتاب موجود تھی، جو شریعت موجود تھی، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اور وہ کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی. تورات کو فالو کرنے کا حکم ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہر یہ لیگیسی آگے چل رہی تھی نا، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. تو اے یحییٰ تم نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی. چھوٹی سی عمر میں ان کو ہم نے دانائی دے دی تھی. ویسے عموماً انبیاء کرام میچورٹی کی عمر کو جب پہنچتے ہیں نا تو انہیں اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا. لیکن یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا فرما دی تھی اور ان کے بارے میں باقی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ویسے تو تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. مبعوث وہ اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے دل کی نرمی عطا کی تھی اپنی جانب سے، اور نفس کی پاکیزگی بھی. پرہیزگار تھے. بچپن ہی سے ان کی روش خوف خدا والی تھی. اب اسرائیلی روایتیں آپ پڑھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ اتنا عبادت گزار، خوف خدا رکھنے والا، آہو بکا کرنے والا، گریہ و زاری کرنے والا اللہ کے حضور. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے ہی پرہیزگار تھے. اور یہ تو حقوق اللہ والا معاملہ تھا. حقوق العباد کا بھی ذکر آیا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ خدمت گزار تھے اپنے ماں باپ کے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور ان کو ہم نے جابر اور سرکش نہیں بنایا تھا. یعنی ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرنے والے تھے. ان کی زبان ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی جبر والا معاملہ کرتے یا سرکشی والا معاملہ کرتے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہو ان پر، یحییٰ علیہ السلام پر. یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوئے. وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ
مریں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس روز بھی جس دن انہیں اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دعائیں دی ہیں کہ ان کے لیے سلامتی ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی، جب وہ پیدا ہوئے اور جب وہ مریں گے اور جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، سلامتی ہی سلامتی ہے. اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کو قتل کر دیا گیا دعوت توحید کی پاداش، لیکن سلامتی ہے ان پر، توحید پر ان کی موت ہوئی، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنی کتاب میں ان پر سلامتی بھیجی. ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں. سلام علی زکریا سلام علی یحییٰ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین. اب سیدہ مریم کا ذکر خیر ہونے جا رہے ہیں اگلی آیات کے اندر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں یاد کریں مریم کو، ان کا حال بیان کریں اس اللہ کی کتاب قرآن میں، اور ان سے بھی ذکر کریں. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا. یہ آج بھی حجرہ یروشلم میں موجود ہے، مشرقی کونا. اور یروشلم ایک ایسی جگہ ہے جو تینوں بڑے مذاہب کے لیے، چاہے مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، ایک متبرک جگہ ہے. مسلمان اس لیے جاتے ہیں، وہ قبلہ اوسط ہے مسلمانوں کا، قبلہ اول نہیں ہے، یہ غلط العام ہے. قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس ہوا اور پھر دوبارہ خانہ کعبہ ہو گیا. اور اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے وہ جگہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج وہیں سے ہوا. اسی چٹان کے اوپر یہ گولڈن ڈوم بنایا گیا ہے، ڈوم آف دا راک، جسے لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ وہاں سے تقریباً 700 میٹر کے فاصلے پر ہے. آج کل اس کو قبلی ماسک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نبی الاسلام کے زمانے میں مسجد اقصیٰ نام کی کوئی مسجد نہیں تھی. قرآن میں جو اقصیٰ ذکر ہے، اقصیٰ کہتے ہیں دور کی مسجد. اس زمانے میں اسے ایلیا، یروشلم، بیت المقدس یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے. پھر حضرت عمر نے وہاں پہ قبلی ماسک بھی بنا دی، ورنہ تو اگر کوئی مسجد ہوتی تو اس کا نام اقصیٰ رکھا جاتا. تو وہ پورا جو پہاڑ ہے نا، وہ حرم ہے. مسلمانوں کے لیے تیسرا حرم ہے مکہ اور مدینہ کے بعد. اسی کے اوپر وہ چٹان بھی موجود ہے جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے. اسی پہ وہ قبلی ماسک بھی موجود ہے، اور اسی کے کارنر کے اوپر وہ ہیکل سلمانی کی ایک دیوار باقی ہے جو ٹائٹس نے 70 عیسوی میں حملہ کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کیا تھا، اور جوز کا ڈائسپورا شروع ہوا. اب جا کے کچھ انہیں سکون آیا تو انہوں نے دنیا میں بے سکونی شروع کروا دی ہے. تو ایک دیوار ابھی تک باقی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریہ، جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ان کا ارادہ ہے کہ دوبارہ سے، بلکہ تیسری بار اب ہیکل سلمانی تعمیر ہوگا. تھرڈ ٹیمپل اسے کہتے ہیں. تو یہ حرم کا نقشہ میں نے آپ کو بتایا، میں نے کئی ویڈیوز میں اسے ڈسپلے بھی کروایا ہوا ہے. جوز کے لیے اس لیے قابل احترام جگہ ہے، وہ ان کا قبلہ بھی ہے اور انبیاء کا مسکن بھی شام میں رہا. کرسچنز کے لیے اس لیے کہ سیدہ مریم نے وہاں عبادت کی، اور جو عیسیٰ ابن مریم کو سولی دینے کے لیے انتظامات کیے گئے تھے اور کرسچنز کے مطابق انہیں سولی دیا گیا، وہ جگہ بھی اسی جگہ پر ہے، یروشلم میں. تو اس لیے تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے وہاں پر جاتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو مکمل تعارف مل جائے گا کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا ان کے بقول. بہرحال وہ واقعہ اس درجے میں تو ہوا کہ سولی تو ایک بندہ چڑھا،
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بہرحال وہ جگہ انہوں نے پچھلے دنوں نیشنل جغرافک والوں کو بلایا تھا اور وہ ایک نئی ڈاکومنٹری تیار کی ہے، وہ ساری تعمیر دوبارہ کروائی گئی ہے کیونکہ بلڈنگ کافی کمزور ہو چکی تھی، خطرہ تھا کہ وہ گر سکتی ہے، اور اس کو انہوں نے دوبارہ سے تعمیر کیا، اور نیشنل جغرافک نے ہر موقع کے اوپر وہ اس کی ویڈیوز بنائی ہیں، وہ رکھی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر۔ تو کرسچنز کے لیے بھی قابل احترام ہے وہ جگہ، جوز کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ وہیں پر ایک مشرقی کونا ہے اسی حرم والی جگہ پر جہاں پہ سیدہ مریم نے عبادت کی۔ بیسیکلی اس کی تفصیلات تو آ چکی ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے تو میں اسے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کے تو ذہن میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا اور ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے اسے وقف کیا جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں مرد ہی وقف ہوتے تھے ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے۔ یہ بڑی آکورڈ بات تھی کہ کوئی عورت ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے جائے، ظاہر ہے پھر پردے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، اور ایک ریجڈ قسم کے مذہبی ماحول کے اندر ایک عورت کو تو ایکسیپٹنس بالکل ملتی ہی نہیں ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہیں اس چیز کا غم تھا، تو سورہ آل عمران میں آیا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہوگا، ہاں یہ ہم نے جو تمہیں لڑکی دی ہے اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اس لڑکی کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ دونوں ہی بڑے معجزے ہیں، سیدہ مریم کی پیدائش اور ان کے ساتھ جو معاملات، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش، یہ دونوں معجزات ہیں۔ حضرت مریم کے والد عمران تھے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، وہ تو فوت ہو گئے، سیدہ مریم بعد میں پیدا ہوئیں، ان کی کفالت پھر ان کے خالوص سیدنا زکریا علیہ السلام نے کی، اس کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں گزر چکا۔ تو وہاں پہ یہ تفصیل ہے کہ سیدہ مریم خود ایک دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئی، لیکن مانگا لڑکا تھا، نکل آئی لڑکی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہ ہوتا، اس کو وقف کرو۔ اب یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ان کو وقف کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے الگ سے ایک حصہ بنایا گیا۔ وہاں پہ جتنے پریسٹ تھے، پادری تھے، مذہبی طبقہ، یا آج کل آپ سمجھ لیں جس طرح مدرسے کے طالب علم، تو وہ جس جگہ پہ بیٹھے تھے وہاں پہ تو اس چھوٹی بچی کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اور بچی بھی چھوٹی سی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی ہیں بمشکل 7-8 سال کی عمر میں، تو ان کو پھر وہاں پہ وقف کر دیا گیا تھا۔ پانی بھر کے لاتی تھی وہ، میں نے آپ کو بتایا ایران والوں نے جو مریم مقدس فلم بنائی ہے نا، یقین کریں بندے کے آنسو نہیں رکتے، انہوں نے جو اس کو فلمایا ہے، مجھے پہلی دفعہ اس کو دیکھ کر احساس ہوا ہے کہ یہ غیر معمولی معاملہ ہے۔ ماں باپ پہ کیا کیفیت گزری، باپ تو نہیں تھے، خالو تھے، ان پہ کیا کیفیت گزری، اور والدہ پہ کیا کیفیت گزری، اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ پھر انہیں جو تیکھی باتیں سننی پڑتی تھی مدرسے کے طالب علموں کی طرف سے، طالب علم تو ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو ایک چھوٹی بچی اس کے اوپر ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور اس سے ضرورت سے زیادہ کام لیتے تھے۔ ان کے لیے الگ سے پھر ایک حجرہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بنایا جس میں وہ عبادت کرے تاکہ ان کا انٹریکشن ان کے ساتھ نہ ہو۔ ابھی تو ان کی کئی آزمائشیں باقی تھیں، ہمیں تو مرتبہ نظر آتا ہے نا حضرت سیدہ مریم کا، ان کی زندگی تو آزمائشوں سے عبارت ہے۔ یتیم پیدا ہوئی، بچپن میں ماں کی شفقت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، وقف ہو گئی۔ ہم تو چھوٹے سے بچوں کو یقین کریں اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو دل ادھر ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، اور پھر بچیوں کے لیے تو ویسے ہی زیادہ جذبات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، تو یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو لگتا ہے نا کہ جی انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر خاوند کے اولاد دی، تو انہیں جو باتیں سننی پڑی ہیں، جس تکلیف سے گزرنا پڑا، اس کا اظہار بھی آپ کو اس میں نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ الگ ہو گئی ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا، ایک حجرہ بنایا گیا۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس بنا لیا انہوں نے لوگوں سے ہٹ کر ایک الگ پردے میں جگہ۔
اب اگلی ازمائش شروع ہو گئی ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے ان کے پاس بھیجا اپنی طرف سے ایک روح، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، ہولی گوسٹ کہہ لیں، روح مقدس کہہ لیں، جبرائیل علیہ السلام. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے سامنے ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے ان کے حجرے کے اندر. ان کے حجرے میں کوئی مرد نہیں جاتا تھا. وہ جب حجرے میں عبادت کر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اب دیکھیں کتنی پرہیزگار عورت تھی. قالت، انہوں نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو واقعی پرہیزگار ہے تو میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں. اس کو بھی تنبیہ کی اور اس سے پناہ نہیں مانگی، اللہ سے پناہ مانگی. قال انما انا رسول ربک، تو حضرت جبرائیل نے پھر بتایا میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں. ان کے لیے تو کوئی اٹریکشن نہیں کسی عورت میں. فرشتوں کا تو کوئی جینڈر ہی نہیں ہے، نہ مرد نہ عورت، ان کا تو جینڈر ہی کوئی نہیں ہے، انہیں تو کوئی لینا دینا نہیں اس چیز سے. تو انہوں نے کہا میں تیرے رب کا رسول ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند. اب یہ واقعہ ہمیں انجیل میں بھی ملتا ہے، لیکن وہ جس انداز میں بیان ہوا ہے اور یہ جس انداز میں بیان ہوا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی لیے جمی سوگارڈ کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تھا احمد دیدار صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے پڑھو اور پھر بتاؤ آپ اپنے بچوں کو اس واقعے کا وہ ورژن دو گے جو قرآن میں موجود ہے یا وہ جو تمہاری انجیل میں موجود ہے، کہ وہ جو لڑکا ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے سیدہ مریم کو، اور یعنی وہ اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا ہے جو ایک مرد و عورت کا ایک تعلق والا معاملہ ہے، اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا. حالانکہ ایسا نہیں تھا، بس سامنے آئے تھے، بشارت دی، خوشخبری لے کر آئے تھے. یہاں پر وہ چیز بھی کلیئر ہوگی کہ نبی الاسلام سے پہلے غیر انبیاء کی طرف بھی فرشتے آ جایا کرتے تھے، انہیں بھی کشف ہو جاتا تھا، الہام ہو جاتا تھا. اگرچہ یہ ایک بہت ایکسٹراڈنری کیس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، کیونکہ وہ پیغمبروں کی مائیں تھیں، ان کے ساتھ تو ایک کیس ہوا. ان کے سوا بھی کیس ہو جایا کرتا تھا کہ غیر نبی سے بھی فرشتہ کلام کر لیتا تھا، لیکن ختم نبوت کی برکت سے اب یہ معاملہ اس امت میں بین ہو چکا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں ایک پاکیزہ بچے کی. اس میں الفاظ ہیں تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند. اب دیکھیں دین تصوف کے ماننے والوں نے اس میں سے نکالا کہ اگر حضرت جبرائیل بیٹا دے سکتے ہیں تو پیر بھی بیٹا دے سکتے ہیں، اور انہوں نے ظاہری الفاظ پکڑے کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ تاکہ تمہیں بیٹا دوں. بیٹا دوں سے مراد یہ ہے کہ بیٹے کی بشارت دوں، کیونکہ بعد میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ نے دینا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تو کسی کو بیٹا نہیں دے سکتے، وہ تو صرف وہی لے کر آئے تھے. تو ظاہری الفاظ کو اٹھاتے ہیں، پورا کانٹیکسٹ چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل بیٹا دیتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. قالت انا یکون لی غلام، تو سیدہ مریم نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، جبکہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا شوہر کی حیثیت سے، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ مرد و عورت کے ازدواجی تعلق کے بغیر نسل انسانی یوں نہیں چلتی، تو مجھے اولاد کیسے ہو جائے گی. اب یہ ایک ایکسٹراڈنری چیز تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذالک، انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین، تو انہوں نے کہا کہ تیرے رب کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے. یہ سیم وہی الفاظ ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام
کے کیس میں فرشتے نے کہا تھا، جب انہوں نے کہا پیچھے گزر چکا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو کہا کہ اسی طریقے سے ہوگا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو دونوں ہی معجزانہ پیدائشیں ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی۔ اور یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والے ہیں، ایک زمانے میں ہوئے ہیں اور آپس میں رشتہ بھی ہے، خالہ زاد بھی لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی حضرت مریم کو فرشتے نے کہا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تیرے بیٹے کو معجزانہ طور پر ایک نشانی، قدرت کا ایک معجزہ بنائیں گے انسانیت کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے سراپا رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کی تقدیر میں طے پا چکا ہے کہ آپ کو معجزانہ طور پر اولاد دی جائے گی، اور یہ اولاد انسانیت کے لیے ایک نشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ ہم نے ایک انسان ایسا بھی پیدا کرنا ہے کہ جس کی ماں ہو اور باپ نہ ہو۔ ویسے تو آدم علیہ السلام کے کیس میں ان سے بھی بڑا ورژن ہے، ان کی تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا، جیسا کہ ہاتھ اس کی قدرت کے لائق ہے، ہم اس کے لیے یوں تشبیہ بھی بیان نہیں کرتے، اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے حضور آدم کی سی ہے، کہ اس کو ہم نے مٹی سے بنایا، کن فیکون ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جن کو کرسچنز بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو عیسیٰ ابن مریم بدرجہ اولا اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی ماں اور باپ دونوں کوئی نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پھر بھی ماں تھی، اور انہوں نے 9 مہینے کا پیریڈ ماں کے پیٹ میں گزارا، جو ایک نیچرل پروسیس ہے۔ ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا باپ والا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک روح تھی، اسی لیے سورۃ النساء میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم روح من ہے، اللہ کی خاص روح ہے۔ ویسے تو ہمارے اندر بھی اللہ کی روح ہے، روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح، لیکن عیسیٰ ابن مریم خاص روح ہے، کیونکہ وہاں باپ والا ایلیمنٹ مسنگ ہے، وہ خاص روح ہے کہ صرف ماں سے پیدا ہوئے، اور جہان والوں کے لیے ان کو نشانی بنانا تھا۔ ابھی یہ واقعہ آگے چلے گا، وہ نشانی کیسے بنے۔ ایمان والوں کے لیے تو اللہ کی قدرت اور معجزے کا اظہار تھا، لیکن بے ایمانوں کے لیے آزمائش بن گئے کہ لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ ایک ایکسٹریم پہ یہ کرسچنز آ گئے، دوسری ایکسٹریم پہ جیوز آئے، جنہوں نے نعوذ باللہ سیدہ مریم کے اوپر الزام لگایا کہ یہ بدکار ہیں، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ وہ دوسری ایکسٹریم کو چلے گئے۔ عیسیٰ ابن مریم انسانیت کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئے، اللہ کا معجزہ بھی ہے، آزمائش بھی۔ جیوز ان کا انکار کر کے تباہ ہو گئے، اور کرسچنز ان کی شان میں غلو کر کے تباہ ہو گئے۔ اسی لیے مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، اس کو سپورٹیو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے۔ یہودی ان کا انکار کر کے تباہ و برباد ہو گئے، اور کرسچنز ان کی شان میں غلو کر کے تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں پر بھی سیدنا علی سے بغض رکھ کر ناصبی اور خارجی گمراہ ہوئے، اور ان کی شان میں غلو کر کے رافضی گمراہ ہو گئے۔ اس میں نہ تو حضرت علی کا قصور ہے اور نہ ہی عیسیٰ ابن مریم کا قصور۔ جو بھی ایکسٹراڈنری پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ پھر یہ چیزیں جڑ جاتی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کرسچنز کیونکہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا میں
ابراہیمی دین کے سب سے بڑے کسٹوڈین تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ تمہارے جو عقائد اور نظریات ہیں یہ اس توحید کے اوپر نہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی اور ان کی اولاد میں چلی تھی، اور اسی کے دائی حضرت زکریا علیہ السلام تھے، یحییٰ علیہ السلام تھے، اور سب سے بڑھ کر عیسیٰ ابن مریم تھے۔ انہوں نے اس قسم کی توحید نہیں بتائی کہ انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کیا جائے، کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے، یا کلیم کیا جائے کہ وہ اللہ ہی ہیں جو انسانی شکل میں آئے۔ تو اس سٹیٹس کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جوز کا بھی رد کیا ہے کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی، اور انہوں نے شیر خارگی کی عمر میں ہی، اتنی چھوٹی عمر میں جب بچہ بول نہیں سکتا، یہودیوں کے پادریوں کے سامنے کلام کیا، نہ صرف کلام کیا بلکہ یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا۔ اور یہ وہ سین ہے جس کے اوپر وہ مریم مقدس والی فلم کا اینڈ ہوتا ہے، وہ انہوں نے منظر بھی فلمایا ہے، اور اس وقت ان پادریوں کی جو حالت ہوئی ہے، واقعی جی دنیا میں اگر کوئی بندہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ لے، پہلے تو انہوں نے مذاق کیا کہ یہ مریم ہم سے مذاق کر رہی ہے، بول ہی نہیں رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ قرآن میں آ جائے گا کہ فرشتے نے کہا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا، آپ نے کہنا ہے میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے۔ اگلی شریعتوں میں چپ کا روزہ رکھنا بھی جائز تھا، اس شریعت میں وہ حرام ہے چپ کا روزہ۔ یہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور کئی بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں جی چپ کا روزہ اتنا عرصہ رکھا، حرام ہے، اس شریعت میں نہیں ہے، اگلی شریعتوں میں تھا۔ تو کہنا میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ بول پڑا۔ اور دیکھیں بدبختی علماء یہود کی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اس وقت مان بھی گئے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہی پیغمبر جب جوانی کی عمر کو پہنچ کر 25 سال کی عمر میں اسی یروشلم میں آ کر بیت المقدس میں لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، یہ وہی پادری اور مولوی ان کے دشمن بن گئے اور کہا کہ اس کی تو اصل میں خطا ہے، نعوذ باللہ، اس کا تو باپ ہی نہ معلوم ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ دیکھ چکے تھے۔ صرف اپنی چودراہٹ کو بچانے کی خاطر اس پہ میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ مولوی اینی پیڑی شیو ہے کہ پیغمبر بھی آ جائے نا تے اے پیغمبر دی گل بھی نہیں منتے، میری تو اڑی گل کتوں مننی ہے نا۔ مولوی اتنی بری چیز ہے کہ اگر پیغمبر بھی آ جائے عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں، اور آیا کافروں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں آیا ہے، جیوز مسلمان ہی تھے نا ان کا انکار کرنے سے پہلے، تو جیوز کے پادریوں نے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اپنی پوسٹ نہیں چھوڑی۔ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے جو یہ مسلمانوں کے علامے ہیں بڑے بڑے، یہ قرآن و سنت ہمارے بتانے کے اوپر قبول کر لیں گے؟ ان کے بڑوں نے تو عیسیٰ ابن مریم کی بات نہیں مانی ہوئی ہے۔ تو قرآن حکیم کا یہ واقعہ ہمیں اس اعتبار سے بھی ڈھارس دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، الٹا آپ کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتا ہے، تو آپ یاد کریں کہ عیسیٰ ابن مریم کو مسلمانوں کے مولویوں نے اس زمانے کے ماننے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ وہ پیغمبر تھے۔ ہم تو پیغمبر کے ڈاکیے ہیں، اگر ہمارا کوئی انکار کرتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ میں اس سے بڑے واقعات ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم سیدہ مریم کا وہ سفر جو انہوں نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش والا معاملہ جس طریقے سے گزارا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ کور کریں گے۔ ابھی کافی سارا حصہ اس کا باقی ہے، اسی لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کرسچنز کو قرآن پڑھنے کے لیے دیں تو انہیں پہلی سورت جو پڑھنے کے لیے ان کے سامنے رکھیں وہ سورہ مریم رکھیں۔ نجاشی کے دربار میں بھی حضرت علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، اور وہ اتنا امپریس ہوا تھا کہ اس نے مسلمانوں کو وہاں پناہ دے دی تھی، کیونکہ وہ کرسچنز میں سے تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ تو سورہ مریم ایک آئیڈیل سورت ہے کرسچنز کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا میری کے بارے میں یا جیزس کرائسٹ کے بارے میں، سیدہ مریم اور
عیسیٰ ابن مریم یسوع مسیح کے بارے میں، جیزس کرائسٹ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے۔